ایران کے صوبے بوشہر، بندر عباس، قشم اور جسک میں دھماکے۔ ماہ شہر اور واٹر پمپنگ اسٹیشن پر امریکی حملے میں ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف مزید حملے کیے ہیں۔ آبنائے حرمت سے آزادانہ گزرنے والے تجارتی جہازوں اور سویلین کو نشانہ بنانے کی ایرانی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امریکی عسکری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے حرمت سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں پر فائرنگ کی۔ امریکی لڑاکا طیارے نے ایران کے ایک کروز میزائل اور ایک ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی فوج نے اتوار کو بھی ایران کے 140 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق اتوار کے امریکی حملوں میں ایک ایرانی فوجی شہید ہوا۔ جواب میں ایران نے عمان، قطر، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی، ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ کویت کا کہنا ہے کہ حملوں میں ایک شخص زخمی ہوا۔ ایران کی امریکہ کے تازہ حملوں کی مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے حالیہ حملوں نے چند ماہ کی تمام سفارتی کوششوں کو بے سود بنا دیا۔ امریکہ کے حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں ایران کے انتظامات میں کھلی مداخلت کی گئی، جس سے نہ صرف دوبارہ عدم تحفظ کی صورتحال پیدا ہوئی بلکہ بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی میں بھی خلل پڑا۔ ہفتے کے روز مسقط میں ہونے والے مذاکرات کا محور آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق تھا، تاہم امریکہ نے عمان پر دباؤ ڈال کر اس معاملے پر کسی نتیجے تک پہنچنے کا عمل روک دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کی رات ایران اور امریکہ ایک معاہدے کے نکات پر متفق ہو گئے تھے۔ ایران تمام معاملات سے دستبردار ہو گیا تھا، لیکن مذاکرات ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر ہی ایران نے آبنائے ہرمز میں ایک بحری جہاز پر ڈرون حملہ کیا۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی رہنماؤں پر بیمار ذہنیت کا ہونے کا الزام لگا دیا۔ کہا کہ ڈرون حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر شدید بمباری کی۔ آبنائے ہرمز بند نہیں ہوئی، تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ امریکہ ایران حملوں اور آبنائے ہرمز بند کرنے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $78.86 ہو گئی، جبکہ WTI خام تیل کی قیمت $74 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان کا امریکہ ایران کشیدگی میں ایک بار پھر اضافے پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ اور کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ فریقین اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ سعودی عرب، کویت، قطر، عمان، متحدہ عرب امارات اور لبنان کی خطے کے ممالک پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے عدم استحکام کی وجہ ہیں، عالمی قوانین کے اصولوں کے منافی ہیں، آزادانہ جہاز رانی اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ حملوں کا سلسلہ ایک خطرناک کشیدگی کو جنم دے رہا ہے۔ تمام اثرات کی مکمل قانونی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ ایرانی میزائلوں کا ملبہ گرنے سے ایک بچے سمیت 3 افراد کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کر دی۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے خود مختاری کی خلاف ورزی اور سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکی فوج سے رابطے کے ساتھ 20 تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے اور ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی ہے۔ اقوام متحدہ کا امریکہ ایران سے ایک دوسرے پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس نے کہا کہ جنگ کا دوبارہ شروع ہونا نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا۔ امریکہ اور ایران اپنے اختلافات سفارتکاری کے ذریعے حل کریں۔
कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, बदकिस्मती से मशरक़ वस्ती, यूक्रेन और दीगर कई जगहों पर एक बार फिर जंग की हवाएं चल रही हैं। जंग में तशद्दुद, दहशत और मौत से बेगुनाह लोग मुतासिर हो रहे हैं। जंगी हवाओं से उम्मीद और अमन की शम्मा नहीं बुझनी चाहिए। मकाल में मुलाकात और सफारतकारी का रास्ता ही मुनसिफाना और देरपा अमन की तरफ ले जा सकता है। बलूचिस्तान के ज़िला वाशक की तहसील माशकिल में फितनाइल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, 5 मजदूर शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाइल हिंदुस्तान के बुज़दिल दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फितनाइल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे इंसानियत सोज़ जराइम में मुलव्वस अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मज़ीद 4 ख़वारिज हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 109 ख़वारिज मारे जा चुके। वज़ारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में जाँ बहक पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का धरना कोयटा और वज़ारत में जारी। हुकूमती वफ़द के साथ मुज़ाकरात के 2 दौर होने के बावजूद डेडलॉक बरकरार। मुज़ाहिरीन का ज़ियारत वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमती वफ़द की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयतें रखी हुई हैं। दीगर पुलिस एहलकारों की तदफीन ज़ियारत और संजावी के इलाकों में कर दी गई। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान चौधरी गुफ्तार हुसैन ने कहा है कि हुकूमत और रियासती इदारे हर कीमत पर अमन, कानून की हुक्मरानी और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी बुनियादी हकूक़ के मुतालबात से हट कर रियासत मुखालिफ मकासद की जानिब माइल हुई है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया गया। शाहराहों पर रुकावटें खड़ी करके आम शहरियों की आमदरफ्त मुअत्तल की गई। कई इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत और अशिया ज़रूरिया की कमी की सूरत हाल पैदा हुई। धरने से पूंछ डिवीज़न में खुराक, अद्वियात, ज़रूरी अशिया की तरसील शदीद मुतासिर हुई। हुकूमत की आइनी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि अवाम के लिए बंद रास्ते खोल दिए जाएँ। गिलगित बल्तिस्तान के 2 इंतखाबी हलकों के मखसूस पोलिंग स्टेशंस में इतवार की री पोलिंग के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक GBA 15 दयामर 1 में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अलपज़ीर 6033 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। GB 17 में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम 10,421 वोट के साथ कामयाब। 7 जून को होने वाले इंतखाबात में 9 पोलिंग स्टेशंस पर हंगामा राई और बेज़ाब्तियों की शिकायत के बाद यहाँ के नताइज रोक लिए गए। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वो 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे, जिसके बाद उन्होंने इक़्तिदार अपने बेटे तमीम बिन हमद के सुपुर्द कर दिया था। पाकिस्तान में आज यौम सोग का ऐलान। सदर जरदारी का साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा कि शेख हमद ने कतर की तरक्की और ख़ित्ते में अमन के लिए गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर की क़यादत और अवाम से इज़हार ताज़ियत। कहा, शेख हमद की हिकमत और दूरंदेशी ने कतर को एक जदीद खुशहाल मुल्क में तब्दील किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज कतर जाएंगे। कतरी क़यादत से शेख हमद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा ने कतर और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी का भी अफसोस का इज़हार। कहा, शेख हमद बिन खलीफा अल सानी मरहूम की समाजी और अवामी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्तान, खानेवाल, जहानिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, जबकि कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
سندھ کے مختلف شہروں میں بھارتی آبی جارحیت کے خلاف مظاہرے۔ کراچی میں سندھ اسمبلی سے پریس کلب تک ریلی۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی بقا اور زندگی ہے، اس کا گلا گھونٹنے نہیں دیں گے۔ اگر دنیا کے سارے ملک اپنے علاقے سے گزرنے والے دریا پر رکاوٹیں لگا دیں تو دنیا بھوک پیاس سے مر جائے۔ حیدرآباد میں بھارتی آبی جارحیت کے خلاف پیپلز پارٹی کی ٹھنڈی سڑک سے پریس کلب تک ریلی۔ لاڑکانہ میں بیگم نصرت بھٹو ہال سے جناح باغ چوک تک ریلی۔ شکارپور میں ڈسٹرکٹ کونسل سے پریس کلب تک ریلی۔ جیکب آباد اور ٹھٹھہ میں بھی ریلیاں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ آبی جارحیت پر بھارت کو مئی کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کا بہادر آباد مرکز پر ورکرز اجلاس۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ کی موجودہ حکومت 18 سال میں 22,000 ارب روپے وفاق لے چکی۔ حکومت سندھ بالعموم کراچی حیدرآباد میں بنیادی ضروریات مہیا کرنے میں ناکام رہی۔ سندھ کے شہری علاقوں کو حقوق دلانے کے لیے 26 جولائی سے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ ہم اختیارات اور وسائل کو آئینی طور پر پاکستان کے لوگوں کے دروازے تک پہنچائیں گے۔ OIC خواتین کی نویں وزارتی کانفرنس کا وزارتی اجلاس آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگا۔ وزارت انسانی حقوق کے مطابق کانفرنس کی چیئرمین شپ مصر سے پاکستان کو منتقل کی جائے گی۔ OIC خواتین کی نویں وزارتی کانفرنس سے پہلے روز تکنیکی اجلاس ہوا، جس میں ایجنڈے کی منظوری اور OIC پلان آف ایکشن برائے خواتین پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں خواتین کی تعلیم، صحت، معاشی خود مختاری، مالی شمولیت، فیصلہ سازی پر غور کیا گیا۔ وزیر انسانی حقوق اعظم نذیر تھارڑ نے ایران، ترکی، سعودی عرب، مصر کے وزراء اور حکام سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی۔ اعظم نذیر تھارڑ کی شام، صومالیہ، یمن، بوسنیا سمیت مختلف ممالک کے وزراء اور حکام سے ملاقاتیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان خاندان، سماجی خدمات اور سماجی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانا صرف ایک طبقے کی ترقی نہیں بلکہ پوری قوم کی مضبوطی ہے۔ نویں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین ملک کی تعمیر و ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ حکومت خواتین کی تعلیم، کاروباری مواقع کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ حج 2027 تا 2030 کے لیے آن لائن حج رجسٹریشن ڈرائیو جاری۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق گھر بیٹھے رجسٹر ہونے والے عازمین حج کی تعداد 3,08,000 سے تجاوز کر گئی۔ حج پورٹل یا موبائل ایپ پاک حج کے ذریعے رجسٹریشن کا عمل آسانی سے ممکن ہے۔ وزارت مذہبی امور کا اگلے مرحلے میں حج واجبات بھی آن لائن وصول کرنے کا عندیہ۔ 2,22,000 افراد نے سرکاری، 86,000 نے پرائیویٹ حج اسکیم کا انتخاب کیا۔ رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام پاکستانی علماء اکرام کے ساتھ مشاورتی اجلاس۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی، رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم، مفتی تقی عثمانی اور مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر علماء کرام کی شرکت۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ رابطہ عالم اسلامی امت کے اتحاد، اعتدال، رواداری کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات امت مسلمہ کے لیے قوت کا سرچشمہ ہیں۔ علماء کی مشترکہ کوششیں امت مسلمہ کے روشن مستقبل کی بنیاد ہیں۔ کراچی قائد آباد میں غیر قانونی طور پر مقیم 18 افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق زیر حراست افغان باشندوں کو قانونی کارروائی کے بعد افغان کیمپ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں افغان باشندوں کے زیر استعمال رہائش گاہ کو سیل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں مبینہ مقابلہ، 1 ملزم ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 2 پستول، 2 موبائل فون اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد۔ بھینس کالونی قاسم ٹاؤن میں شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک۔ ٹیپو سلطان روڈ کے قریب فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ملزمان مقتول سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 میں ٹریفک حادثہ، 4 سال کی راہگیر بچی جاں بحق۔ ناردرن بائی پاس کے قریب گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ منگو پیر میں بھی گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق۔
یکم مارچ کو کویت کی شیبہ بندرگاہ پر ایرانی ڈرون حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے دوسرے روز کویت میں ایرانی ڈرون حملے میں درجنوں فوجی زخمی ہوئے۔ یہ حملہ امریکی فوج کے لیے اس جنگ کا مہنگا ترین حملہ ثابت ہوا۔ حملے میں بچ جانے والے اہلکاروں کے مطابق امریکی جرنیلوں نے وارننگ کو نظر انداز کیا تھا۔ امریکی کمانڈرز کو وارننگ دی گئی تھی کہ نشانہ بنائی جانے والی تنصیب غیر محفوظ ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ میں 9 سالہ بچی سمیت مزید 6 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے فضائی حملے کے بعد پھر صبرا غزہ سے لوگوں کو انخلاء کا حکم بھی دیا۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں بار میں آگ لگنے سے 27 افراد ہلاک، 63 زخمی۔ تھائی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ کی تحقیقات جاری ہیں۔ چلی میں فیسٹیول کے دوران ڈرائیور نے گاڑی لوگوں پر چڑھا دی، 6 افراد ہلاک، بچوں سمیت 7 زخمی۔ گاڑی کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا، تحقیقات جاری۔ امریکی سینیٹر لنزی گرام کی موت کی تحقیقات، ابتدائی رپورٹ جاری۔ امریکی میڈیا کے مطابق دل اور خون کی نالیوں کی بیماری لنزی گرام کی موت کی وجہ بنی۔ موت کی حتمی وجہ جاننے کے لیے مزید طبی ٹیسٹ جاری ہیں۔ تمام ٹیسٹ مکمل ہونے کے بعد حتمی رپورٹ جاری کی جائے گی۔ اسرائیل میں عام انتخابات 27 اکتوبر کو ہوں گے۔ اسرائیل کی موجودہ پارلیمنٹ اپنی 4 سالہ مدت 17 جولائی کو مکمل کرے گی۔ 50 سال میں یہ پہلی اسرائیلی حکومت ہوگی جو اپنی مدت مکمل کرے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر چکے۔ ورلڈ کپ فٹ بال 2026 کی ٹرافی کے لیے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کے ساتھ 3 سابق عالمی چیمپئنز نے فائنل 4 میں جگہ بنا لی۔ پہلے سیمی فائنل میں فرانس اور اسپین کا مقابلہ منگل کی رات 12 بجے ہوگا۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور انگلینڈ کی ٹیمیں بدھ کی شب 12 بجے مد مقابل ہوں گی۔ سندھ حکومت نے ورلڈ کپ فٹ بال کے سیمی فائنل اور فائنل کے لیے 5 شہروں میں بڑی سکرینز لگانے کا اعلان کیا۔ صوبائی وزیر کھیل محمد بخش مہر نے کہا کہ یہ میچ دکھانے کے لیے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، لاڑکانہ اور بے نظیر آباد میں بڑی بڑی سکرینیں لگائی جائیں گی۔ سندھ اوپن گولف چیمپئن شپ میں ایمیچور گولفر عمر خالد نے تاریخ رقم کرتے ہوئے مجموعی ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ وہ سندھ اوپن گولف چیمپئن شپ جیتنے والے پہلے ایمیچور کھلاڑی بن گئے۔ انہوں نے پروفیشنل کیٹیگری کے ٹاپ گولفر منہاج مقصود کو 2 سٹروک سے پیچھے چھوڑ کر اعزاز اپنے نام کیا۔ اٹلی کے یانک سنر نے ومبلڈن چیمپئن شپ جیت لی۔ سنر نے فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دی اور کامیابی کے ساتھ ومبلڈن ٹائٹل کا دفاع کیا۔ 4.25 گھنٹے جاری رہنے والا میچ سنر نے 6-7، 7-6، 6-3 اور 6-4 سے جیتا۔ ومبلڈن چیمپئن شپ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے گئے۔ اور سعودی دارالحکومت ریاض اور الخبر کے بعد جدہ میں پاکستانی آموں کا میلہ سج گیا۔ پاکستانی آموں کی خوشبو اور ذائقے نے دھوم مچا دی۔ چونسا، سندھڑی اور انور اٹول خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے شہریوں نے پاکستانی آموں کے ذائقے کو خوب سراہا۔